أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صلوات. بعض وجوہات کی بنا پر آج کی اس فکری نشست کا طریقہ کار تھوڑا سا بدلا جا رہا ہے. اگرچہ اس میں سے پہلی بات مجھے درس کے آخر میں بیان کرنا چاہیے تھی، لیکن میں ابتدا میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اور آخر میں بھی. وہ یہ کہ چونکہ دونوں دن کے لیے ایک ہی عنوان دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عنوان دو حصوں میں آپ کے سامنے آئے گا، آدھا آج آدھا کل. تو لا محالہ اس عنوان سے متعلق زیادہ تر آپ کے سوالات ایسے ہونے کا امکان ہے جو میں کل ویسے ہی بیان کرنے والا ہوں گا. تو بار بار سوال کرنے والے سے یہ کہنا کہ ٹھہر جائیے یہ بات کل آ رہی ہے، ٹھہر جائیے یہ بات کل آ رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ جب بات پوری ہو جائے اس کے بعد ہی سوال و جواب کیے جائیں. میں علم غیب تو نہیں رکھتا ہوں، اس لیے یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن تھوڑی سی کامن سینس ضرور رکھتا ہوں. تو اپنے تجربے کی روشنی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے درس میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، اور یہ سارے سوال جو آج آپ کے ذہن میں پیدا ہوں یاد رکھیے گا، اور کل اگر اس کا جواب نہیں آیا تو پھر کل پوچھیے گا. اہم لفظ ہے کہ سوالات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، محفوظ کیجیے گا. یہ فکری نشست نشستند و گفتند و برخاستند کے مرحلے پہ نہ ہو، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. دوسری وجہ جس کی وجہ سے آج میں سوال و جواب کے حق میں نہیں، وہ یہ ہے کہ آج میں براہ راست عنوان پہ گفتگو کرنے بھی نہیں جا رہا ہوں، اور جو ایک منطقی یا لاجیکل سیکوینس ہونی چاہیے تھی کہ پہلے دور حاضر میں اجتہاد کی اہمیت بتائی جائے اور اس کے بعد پھر
وہ بات بتائی جائے جو میں آج کہنے جا رہا ہوں۔ منطقی اعتبار سے تو یہی صحیح کہ پہلے اجتہاد کی اہمیت ہو، پھر یہ والی بات۔ میں نے یہ ترتیب بدل دی، یعنی دور حاضر میں اجتہاد کی اتنی مخالفت جو ہو رہی ہے، تو پہلے تو اس کے حوالے سے بات ہو، اور پھر اجتہاد کی اہمیت آئے، تو جو گویا اصل عنوان ہے وہ کل آئے گا۔ یہ مختصر سی تمہید کے بعد ان علماء کرام جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے نہیں، گرچہ یہ آیت نازل انہی کے لیے ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے پہلے تو آیت کا ترجمہ کیا جائے، جسے میں نے سرنامہ کلام میں پہلے تلاوت کیا ہے اور جس کی تفصیل کل آئے گی، اور پھر وہ دوسری آیت کا ترجمہ کیا جائے جو آ جا رہی ہے، سورہ توبہ کی آیت، جو ایک طرح سے اساس یا بنیاد بنتی اجتہاد کے مسئلے کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخر تم لوگ یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم میں سے بعض لوگ جا کے علم دین حاصل کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں، علم فقہ حاصل کریں، فقیہ بنیں، اور وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس آئیں۔ رجعوا یہ وہی لفظ ہے جس سے مرجع بنا، اور مرجعیت، گرچہ قرآن کریم میں اس آیت میں جو اجتہاد کے لیے بنیادی آیت ہے، یہ کسی اور حوالے سے استعمال ہوا، اور مرجع کو ہم مرجع کسی اور حوالے سے کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ پہنچائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ قوم ان کی بات مان لے۔ اب یہ جانے والے کتنا علم حاصل کریں، جب یہ واپس آئے تو کیا خالی انہیں کی ذمہ داری ہے، یا جس قوم کو یہ پیغام دے رہے قوم کی بھی کوئی ذمہ داری؟ یہ ساری باتیں آئیں گی کل۔ اس کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کی تلاوت کی، اور اجتہاد کے حوالے سے اس وقت کے ماحول میں یہ آیت بہت اہم بن گئی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، مختلف قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، اور ادھر اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہے، واللہ خیر الماکرین، اور آخر میں تم دیکھو کہ بہرحال اللہ سے بہتر پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کامیابی اسی کو ملے گی جو پروردگار عالم کا اس دنیا کے لیے نقشہ ہے۔ وَمَكَرُوا، گرچہ یہ لفظ اردو زبان میں ہمیشہ نگیٹو سینس میں یا برے معنی میں ہی استعمال ہوتا، عربی میں ایسا نہیں، عربی میں یہ لفظ اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ اگر کافر یہ منصوبہ بناتا تو برا، اور جو اللہ کی طرف سے منصوبہ بنتا ہے وہ اچھا ہے۔ ایسے کئی لفظ ہیں جو عربی میں کچھ اور معنی دیتے ہیں، اردو میں کچھ اور۔ رقیب اللہ کے بہترین ناموں اسماء حسنہ میں سے ایک، اللہ رقیب ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں رقیب ہمیشہ برے معنی میں استعمال ہوگا۔ امام ہمارے یہاں ہمیشہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا۔ قرآن کریم دو قسم کے امام بتا رہا، جنت کی جانب لے جانے والے بھی اور جہنم کی جانب۔ لیکن کلام عرب پر بحث کرنے کے لیے نہ میں آیا ہوں نہ آپ، بتانے یہ آیا ہوں ضمنی طور پر، اور یہ اجتہاد کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول۔ اس میں عوام اتنی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، لیکن
جب عوام کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور گمراہ کیا جاتا تو اس میں یہ لفظ، یہ اصول ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ اگر عربی کا لفظ آیا تو اس کو عربی کے حوالے سے سمجھیے گا، اردو کے حوالے سے نہیں۔ اجتہاد کے خلاف آج کل جتنی سازشیں ہو رہی اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ چیز ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آیا، دیکھیے قرآن میں یہ لکھا، تو قرآن میں لکھا ہے عربی، اردو میں یہ لفظ برا ہو سکتا۔ میں اس کی مثالیں دوں گا، ذرا سا اپنے اس جملے کو اور پھیلا دوں۔ اجتہاد ہی کے خلاف نہیں، اپنوں میں سے، ہم میں سے، صاحبان ایمان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں آج جنہیں استعمال کیا جا رہا دین کے بنیادی اور اساسی مسئلوں کے خلاف بولنے کے لیے۔ آج ایک طرح سے ایسا ماحول ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاں مشکوک، جو نئے قسم کے لوگ آ رہے ہیں ان کے اعتبار سے ہر چیز ہمارے ہاں غلط، ہر چیز ہمارے ہاں مشکوک، کوئی چیز امام کی طرف سے ثابت نہیں، چاہے وہ مرجعیت کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ امامت کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ دعاؤں کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ عزاداری کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ زمانے کے امام کے حوالے سے بات ہو، ہر چیز غلط، ہر چیز مشکوک، ہر چیز ضعیف روایات سے آئی، کسی چیز کا قرآن میں کوئی پتہ نہیں۔ جو عالم اسلام کے سینے میں 200 سال پہلے خنجر کھوپا گیا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان آج تک جو کرتے آ رہے ہیں سب غلط ہے، سب غلط۔ غلط کا لفظ تو میں بہت ہی ڈائلیوٹ کر کے، بہت ہی ہلکا کر کے کہہ رہا ہوں، جو کچھ مسلمان کرتے آ رہے ہیں سب کفر ہے۔ کفر چھوٹا لفظ، شرک ہے۔ قرآن کریم نے واضح اعلان کیا ہے نا، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ 1200 سال کے مسلمان مشرک، 200 سال پہلے دشمنان اسلام نے ہمارے درمیان سے، ہمارے سے مطلب عام مسلمان، ایک ایسا عجیب و غریب فرقہ بنا کر عالم اسلام کے سینے میں خنجر کھونپ دیا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا، سب مشرک۔ اس فرقے کے اعتبار سے 1 ارب مسلمانوں، مشکل سے 1 کروڑ مسلمان، بلکہ 50 لاکھ مسلمان ٹھیک، اور باقی سارے کے سارے مشرک۔ لفظ کتنا سخت، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر آل محمد کے ماننے والے اس فریب اور مکر سے بچ نکلے۔ وہ فرقہ اپنے اثرات اپنے ہی چاہنے والوں کے یا اپنے ہی جیسوں کے درمیان پھیلا سکا۔ اب آل محمد کے ماننے والے، اصل تو یہ مسئلہ دشمنان اسلام کے لیے، دور جدید کے لیے اصل مسئلہ تو یہ لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کو کس طریقے سے اسی شرک کی منزل پہ لایا جائے، اب نئی نئی باتیں شروع ہو گئی۔ لیکن یہ دور جدید میں اجتہاد کی اہمیت کے حوالے سے ایک اصول تو آ گئے کہ اگر آپ اپنے ہی درمیان ہونے والی مجالس سنیں، درس سنیں، لیکچر سنیں، بعض اوقات فکری نشستیں سنیں اپنے ہی درمیان، تو آپ اتنا کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ کی وہی حالت ہوگی جسے میں اکثر بطور لطیفہ بیان کرتا ہوں۔ اور میرے ساتھ جو ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، جس کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں، وہ یہ کہ پہلے ہم جیسے لوگوں کے لیے خالی آڈیو کیسٹ ایک مسئلہ بنے تھے دشمن، جہاں پہنچ کے کوئی تقریر کی کہا یہ تو مولانا ہم نے پہلے سن لی، کہاں سے سن لی؟ ہم تو آپ کے علاقے میں زندگی میں پہلی بار آئے، کہا وہ کیسٹ میں سن لی۔ ہر چیز یہ اتنا رائج ہو گیا تھا کہ جو چیز میں نے وہاں نہیں بھی پڑھی تھی، جھونک میں لوگ کہتے تھے مولانا پہلے ہی سن لی ہم نے، تو بلایا کیوں پھر ان مولانا کو؟ آج کل اس سے زیادہ بڑا خطرہ یہ انٹرنیٹ ہے، اتنی ساری سائٹس بن گئی، یہ بھی
دور جدید میں اجتہاد کی اہمیت کے حوالے سے میرے اصل موضوع کا حصہ ہے یہ جملہ کہ اتنی ساری سائٹس بن گئی کہ یہ خود مسئلے کو بڑھا گئی. اس میں انفارمیشن کہاں ہے اور ڈس انفارمیشن کہاں. چنانچہ ہر ایک کو اپنی سائٹ چلانا اور سائٹ چلانے کے لیے 8-10 نام ہیں بس انہی کی تقریریں دینا. اتنا کثرت کے ساتھ کہ ایک تقریر میں ابھی کر رہا ہوں معلوم ہے 50 مختلف سائٹس کے اوپر یہ آ چکی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی کہ ہمارے اعتبار سے یہ چیز یہاں بیان نہیں ہوئی. آپ کہیں گے ہم نے ایک بار نہیں 50 مرتبہ سنا. ہر سال ایام اعزاں میں جاتے ہیں فلاں سائٹ پر وہی آپ کی تقریر چل رہی ہوتی. تو اس میں تو میں بہرحال معذرت خواہ ہوں. ایسے مومنین کل زحمت نہ کریں تو شاید ان کے لیے بہتر. لیکن یہ جو ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی بہت ساری سائٹس، اور میں نے کہا کہ ہر تقریر اگر آپ سننے لگے تو آپ کا خود دماغ خراب ہونے لگے گا. نہ صرف یہ کہ ان کی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات اتنا مختلف ہوتی ہیں کہ اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضد ہیں، نقیص کی منزل پہ آ جاتی ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. بہت سارے مومنین اس کے لیے ایک پالیسی بنائی اور وہ یہ ہے کہ ہم خالی عقیدت اور احترام میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، بات پہ توجہ کسی کی بھی نہیں دیتے. جیسے ایک صاحب نے آ کے کسی موضوع پہ ایک بات کہی، مجمع نے کہا واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کہی ہے، کتنی اچھی بات کہی. اگلے مہینے دوسرے عالم یا ذاکر انہوں نے اسی موضوع پر بالکل اس کے الٹ بات کہی. وہی مجمع واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کہی ہے، کیا نقطہ نکالا ہے، کیا استدلال کیا. یہ بالکل پہلی چیز کے بالکل الٹ. ہم نے لوگوں سے کہا بھائی وہ پہلے آدمی نے کہا تھا کہ اس وقت دن ہے تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک. دوسرے نے آگے کہا کہ رات ہے تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک. بھائی وہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا مولانا آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا. تو اب یہ جو پالیسی بنائی کہ ہر آدمی نے ٹھیک کہا، سن ہر ایک کی رہے. یہ آل محمد کے ماننے والوں کا تو کبھی بھی طریقہ کار نہیں رہا. ہم سنی سنائی بات کو تو حجت مانتے ہی نہیں، ہم سنی ہوئی بات کو تو دین سمجھتے ہی نہیں. لیکن آج کل اس کثرت کے ساتھ یہ ہو رہا، انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پہ ایک بات آ رہی ہے، دوسری سائٹ پہ دوسری بالکل اس کی ضد بات. ایک سائٹ پہ ثابت کیا جا رہا کہ اگر کسی ذاکرہ کو کہیں سے نکالا گیا تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بالکل غلط ہوا. اور انٹرنیٹ ہی کی دوسری سائٹ ہے جس پہ ثابت کیا جا رہا ہے جو ہوا ہے بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور آئندہ بھی ہونا چاہیے. مومن اسے بھی سن رہا ہے، مومن اسے بھی سن رہا ہے. 2 مجالس، 2 درس، 2 لیکچر، 2 سیمینار، 2 تقاریر، انٹرنیٹ کی 2 سائٹ. لیکن وہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی پالیسی یہ بنا لیں کہ سب کی سنیں اور کسی بھی توجہ نہیں دیں، یہ بھی غلط. نہ صرف یہ کہ اسلام اسے بہت پہلے سے کہتا آ رہا، آج کی جدید نفسیات نے اسے ثابت بھی کر دیا. جو آواز آپ کے ذہن میں جاتی ہے، چاہے آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بھول گئے، وہ کہیں نہ کہیں دماغ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور ایسا بیٹھتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ پیچھے سے کہیں کوئی ایسا ہم پہ حملہ کرتی ہے کسی ایسے موقع پر کہ بقول ہمارے خود کے ہم نے سنا سب کو ہے، توجہ کسی پہ نہیں دی، لیکن وہ ایسا دماغ میں بیٹھی ہے کہ کسی مرحلے پہ ہمارے سارے ایمان کو ختم کر دے. کوئی وجہ کہ اسلام نے کتب غال کو گھر میں رکھنا بھی حرام قرار دیا. گمراہ کرنے والی کتابیں، اس میں خالی ڈائجسٹ نہیں آتے ہیں، اس میں خالی ناول نہیں آتے ہیں، اس میں خالی پورنوگرافی سے ریلیٹڈ مٹیریل نہیں آتا. گمراہ کرنے والی کتاب. گمراہی 2 چیزوں میں ہوتی ہے، اخلاق میں گمراہی، عقیدے میں گمراہی. کیوں ہے؟ ایک عام مومن کو اپنے گھر میں بائبل رکھنا حرام. کیوں؟ اسی لیے
حرام کی فہرست یہ بھی ایک بہت اہم حرام ہے، گمراہ کرنے والی کتاب کا گھر میں ہونا۔ کیوں؟ دشمنان اہل بیت نے جو کتابیں لکھی بہت ساری، لوگ مزے کے لیے خالی جسٹ فار ریڈنگ پڑھ کے تو دیکھو ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، لا کے گھر میں رکھتے ہیں، یہ خود ایک فعل حرام ہے۔ اب مسئلہ شرعی تو بتا نہیں رہا ہوں، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں نکلتی آئیں گی، میں تو ایک سرسری اور اجمالی بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہی، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، وہ دماغ میں کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جاتا ہے، اور خالی اٹکتا نہیں، کسی انتہائی اہم اور خطرناک مرحلے پر ذرا سی بات آپ کو پورے ایمان اور عقیدے سے محروم کر دے۔ لیکن یہ ذرا سا، یہ تمہید تھی لیکن ذرا سی لمبی تمہید ہو گئی، میں موضوع سے بظاہر ہٹتا ہوا لگ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ خود یہ جو اس وقت کا ماحول بنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں تو اجتہاد ہونا ہی چاہیے۔ خود یہ میری تمہید، کیوں؟ جو میں نے بات بتائی، اب اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا، اور یہ حل ہماری ذمہ داری اتنی نہیں جتنی ذمہ داری ہمارے امام کی ہے۔ نعوذ باللہ، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا، لیکن امام خالی اس بات کا نام تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، اس بات پہ خوش رہیں کہ لوگ عقیدت اور احترام سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو آج کل جملہ بہت زیادہ چلا ہے مراجع کے خلاف، وہ اگلے مرحلے پہ امام کے خلاف آئے گا، بس لوگوں سے خمس لیتے رہیں، لینے کے نام پہ ہر جگہ، دینے کے نام پہ کہیں نہیں، اس کا نام تو نہیں ہے امام۔ ہدایت، گمراہ کرنے والی ہوائیں جب چل رہی، اس سے امت کو بچانا یہ امامت کی ذمہ داری۔ غیبت امام میں سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک باپ بھی اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتا، بغیر والی، بغیر وارث، بغیر سرپرست، بغیر محافظ کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام جو باپ اور ماں سے زیادہ اولاد کے لیے مہربان ہے، امت کے لیے، ایسے ہی چلے گئے؟ کوئی انتظام کر کے گئے ہوں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس ماحول میں یہ تاریخ تشیع، اتنا نازک ماحول شاید کبھی نہ آیا دور جدید، کہ خالی ہم بیرونی دشمنوں سے نہیں نمٹ رہے ہیں، ہمارے اندرونی دشمن بھی ہمارے لیے مسئلہ بن رہے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی کیا کرے؟ جیسے اقبال نے فریاد کی تھی کہ یہ سادہ لو سادہ دل بندے کہاں جائیں، یہاں درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ہے۔ اس ماحول ہر ایک کی بات صحیح بھی لگتی ہے، مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر آدمی جو بات کہتا ہے قرآن کی ایک آیت لے کے آتا، اب جو بات کہے گا حدیث رسول ٹانکے بغیر بات نہیں کہے گا۔ ایک اصول یاد رکھیے، جیسے سونے کے بارے میں کہا جاتا کہ خالص سونا تو رہ ہی نہیں سکتا، اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کرنا پڑے گی، الٹے کر دے۔ خالص باطل دنیا میں چل ہی نہیں سکتا، وہ ایک دن بھی دنیا میں نہیں ٹھہرے گا جو 100% پیور باطل، باطل کو اپنے وجود کے لیے، باطل کو اپنی بقا کے لیے، باطل کو معاشرے میں پھیلنے کے لیے حق کی ملاوٹ اپنے ساتھ کرنا ہی پڑتی ہے۔ سونے میں ملاوٹ کرنا ہی پڑے گی، یہاں الٹی بات، یہاں پیتل پہ سونے کا پانی چڑھانا ہی پڑے گا، تبھی لوگ دھوکہ کھائیں گے۔ چنانچہ باطل بہت کم آپ کو ایسا ملے گا کہ کھلم کھلا یہ کہتا ہوں میں باطل ہوں، ہر باطل کہے گا میں حق ہوں۔ عالم اسلام کا باطل ہے تو قرآن کی 2 آیتیں ضرور بیان کرے، اور عالم ایمان کا باطل ہے، مومنین کا، تو 4 اقوال معصومین ضرور اس کے ساتھ پیش کرے گا۔ میں ابتدائی تاریخوں میں یہاں نہیں تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق ایک فکری نشست
اس عنوان پہ ہو چکی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ. تو اب عام آدمی تو متاثر ہو جائے گا. فلاں صاحب نے جو بات کہی وہ اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے. فلاں ریسرچ اسکالر نے جو نظریہ پیش کیا ہے اپنی طرف سے نہیں پیش کیا ہے. چھٹے امام کی 2 اور 8ویں امام کی 3 حدیثیں ساتھ میں بیان کی. یہ مجمع، اتنا بڑا مجمع، اسے کیا پتا کہ یہ حدیث جو چھٹے امام کے نام سے پڑھی گئی واقعاً ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو کیا جملوں کا یہی ترجمہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے پیش ہے. مجمع بیچارہ کیا فیصلہ کرے. ضرورت ہے اجتہاد کی، ضرورت ہے مجتہدین، ضرورت ہے مرجع کی کہ جب کبھی ایسا مسئلہ دنیا میں کہیں بھی ہو، دودھ میں اگر پانی کی ملاوٹ ہو رہی، سونے میں اگر پیتل کی ملاوٹ کی جا رہی، 1 نمبر کے مال میں اگر 2 نمبر کا مال ملایا جا رہا، تو ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی کہ ہر جگہ ایکسپرٹ لوگ بیٹھے جو ہم اور آپ نہیں ہوتے. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہو جو بتا سکے کہ یہ پیتل ہے، سونا ہے کہ ملاوٹ ہے، یہ خالی دودھ ہے، دودھ میں پانی ملایا کہ پانی میں دودھ ملایا. ہر جگہ اس کے ایکسپرٹ ہوں گے. حتیٰ جانوروں کے اعتبار سے عربوں میں بھی گھوڑوں کے، یہ صحیح گھوڑا ہے کہ نہیں اصیل، باقاعدہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور آج کل جو کمیونٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بھینسے، تو بھینسوں کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. کتنا ہی بڑا آدمی ریسرچ اسکالر کیوں نہ، اگر وہ اس کی فیلڈ نہیں، تو قرآن اور حدیث جب ملاوٹ کی جائے، ملاوٹ کے 3 طریقے بہت آسان میں نے بتائی اس لیے کہ اصل عنوان پہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہوگی کہ یہ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو لفظ کا یہی مطلب نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہمارے یہاں عام آدمی تو چھوڑیے، مجھ جیسے طالب علم کی بھی اتنی استطاعت نہیں، یہ علماء کرام بھی اس منزل پہ نہیں. ضرورت پڑتی یہی اجتہاد کی. اور چونکہ یہ والی خرابی جتنی بڑھتی جائے گی اتنا اجتہاد کی اہمیت بڑھتی جائے گی، اور دور جدید میں یہ خرابی اپنی پیک پر پہنچی ہوئی، تو دور حاضر میں اجتہاد کو بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہونا چاہیے. چنانچہ ایک آخری جملہ کہہ، گرچہ تمہید ہے لیکن اب میرے موضوع سے بالکل باہر بھی نہیں، ایک آخری جملہ کہہ کر عالم اسلام کو بہت بڑے پیمانے پر کھلم کھلا مکر و فریب میں مبتلا کیا گیا. پہلی منزل قرآن کو نیزوں پہ اٹھانا، یہ بڑے وسیع پیمانے پر عوامی لحاظ سے یہ ہے پہلا فراڈ، پہلی چیٹنگ، حق اور باطل کو ملا دینا اور ملا کر باطل کو پھیلانا. یہ عوامی پیمانے پر قرآن نیزے پہ بلند ہوئے. گرچہ اس سے پہلے چھوٹے موٹے پیمانے پہ یہ بات چل رہی تھی. مثلا پیغمبر کی ایک حدیث تھی، ساری بیویوں کو بٹھا کر کہ تم میں سے ایک ایسی جب وہ مقام ہوا پہ جائے گی تو کتے بھونکیں. لیکن جب یہ واقعہ حقیقت بن کے پیش آئے تو وہ گھبرا گئی کہ یہ تو وہ حدیث میرے لیے تو نہیں. گواہیاں لائی گئی کہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں. ایک جگہ کا نام تھا ہوا. سولجر بازار میں کتے بھونکیں گے، بھونکیں. انہوں نے کہا سولجر بازار ہی نہیں، یہ تو آپ اس وقت گلستان جوہر سے گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے، نیا آدمی اس کو کیا پتا. یہی قرآن نیزوں پہ بلند ہونے سے کچھ پہلے تو میں نے کہا نا کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ حدیث صحیح، تو کیا یہی مطلب ہے جو نکالا جا رہا. اس کی مثال اسی جنگ صفین میں آئی. گھبرا کے لوگ آئے، حاکم شام غضب ہو گئے.
کیا غضب ہو گئے؟ کہا رسول اللہ کی حدیث ہم اپنے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، ویحک یا عمار، اے عمار یاسر، کیا حالت ہوگی تیری جب ایک باغی گروہ، فیعتن باغیتن، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، اور عمار تو علی کے لشکر میں شامل ہو کے ہم سے جنگ کرنے آئے، ہمارے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب یہاں وہ والی چیٹنگ نہیں چل سکتی کہ کہا جائے یہ ہمارے سپاہی نہیں تھے، جیسے کہا گیا یہ وہ ہوا بھائی نہیں۔ یہ تو مثلا بندر روڈ کا علاقہ ہے، وہاں نہیں چل سکتی یہ چیٹنگ، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے ہی آدمیوں نے مارا۔ البتہ وہ حدیث اتنی مشہور تھی، اتنی مشہور تھی کہ زیادہ آسان تو وہاں پہ یہ طریقہ تھا جی وہ آگے میں شام کہہ دیتا یہ حدیث ہی غلط۔ جیسے آج جو نئی نئی ہمارے یہاں باتیں ہوتی، اس کے حوالے سے آپ جو حدیث جواب میں پیش کریں، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث غلط۔ چنانچہ حاکم کے لیے یہ کہنا آسان تھا، نہیں کہا، اس لیے کہ اتنی مشہور حدیث تھی، اتنی مشہور حدیث تھی، اتنی مشہور حدیث تھی، اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 اصحاب رسول نے حدیث ولایت کو سنا، وہ اتنی مشہور نہ رہ سکی، یہ حدیث مشہور تھی۔ جب کہ من کنت مولا کی حدیث کے راوی 1,20,000 ایسے تھے جنہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے یہ حدیث سنائی گئی۔ کئی طریقے ہوتے ہیں کسی حدیث کو نظر انداز کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، اتنی شدید گرمی تھی، ایسا تھکا دینے والا سفر تھا، آپ کی تقریر ذرا لمبی ہو گئی، غدیر خم میں رسول نے خطبہ بھی دیا، ہمیں نیند آ گئی، پتہ نہیں اس وقت آپ نے کیا کام، تو اس وقت نیند کے عالم میں تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا، اور میں نے سب سے پہلے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ میری مجلسوں اور میرے درس میں مجھے ایسے ہی مومن ملتے ہیں۔ مولانا وہ ایک بات بتائیے کیا مسئلے کا حل ہے؟ میں نے کہا ابھی تو میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا مولانا، ذرا سی جھونک آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی۔ مجھے تو زیادہ ایسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ تھا، ہم اندازے سے آپ کا خطبہ سمجھ رہے تھے، آواز صاف نہیں آ رہی تھی جب آپ نے یہ بتایا، پتہ نہیں کیا کہا۔ اتنا تو دیکھا کہ آپ نے علی کو ہاتھ میں اٹھایا تھا، شاید یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا دوست ہے، کچھ صاف سنائی نہیں دیا، اچھی طرح سنائی دیا جاتا، لیکن کہا جاتا ہے نا، جیسے دو دوست ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا، شروع میں لائن بہت ہی صاف تھی، ٹھیک خیریت سے ہو، بچے کیسے ہیں، بھابھی کیسی ہیں، کاروبار کیسا چل رہا، روزے کیسے، بالکل صاف آواز جاری، وہاں سے جواب آ رہا، ارے ہاں بھائی وہ 1,00,000 میں نے دیا تھا، واپسی کی تاریخ کو بھی 6 مہینے ہو گئے، اب تو واپس کرو۔ اب لائن خراب ہو جائے گی، سامنے والا کہے گا ہیں کیا کہا، ذرا پھر کہنا، آواز صاف نہیں آ رہی ہے، اور ذرا چیخ کے کہنا، نہیں صاف نہیں آ رہی ہے، اچھا پھر بات کریں گے۔ اب یہ پرانے زمانے کی مثال ہے، جب بیچ میں آپریٹر بھی بیٹھا ہوتا تھا، آپریٹر حیران ہو گیا یہ کیا بات، جسے آواز نہیں آ رہی تھی کہا کہ ارے آواز تو اتنی صاف جا رہی ہے، بالکل کلیئر ہے لائن، میں بھی سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ اس نے کہا جا تم سن رہے ہو نا تو تم ہی 1,00,000 روپے دے دو، مجھے تو نہیں آ رہی آواز۔ یہ طریقہ بھی غدیر میں تو ہوتا، بھائی نظر ہی نہیں آئے، سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجمع بہت بڑا، پیغمبر نے ایک آدمی کا بہانہ نہیں چلے گا، چنانچہ خالی اعلان نہیں کیا، خیمہ لگا کے بیٹھے، 3 دن تک غدیر میں ہی روکے رہے، اور اس طرح روکے رہے کہ ایک ایک آدمی کا ہاتھ مولا کے ہاتھ پہ رکھوا کر غدیر کا اعلان، اب میں مثالن کہہ رہا ہوں، 1,20,000 مرتبہ دہرایا، ایک ایک آدمی الگ الگ، سب آئیں گے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذرا کم سنتا ہوں، تمہارے لیے اسپیشل الگ سے ٹینٹ کے اندر اعلان غدیر ہو رہا، حتیٰ یہ کہ خواتین، یہ جن کا ہاتھ نبی اور امام بھی ٹچ نہیں کر سکتا اگر نامحرم، انہیں بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، خیمے میں آنا ہے،
عجیب انداز سے صحیح. مثلا کچھ علماء کہتے ہیں کہ بالٹی میں پانی رکھا، پہلے مولا کا ہاتھ گیا، پھر مولا کا ہاتھ آیا تو ان عورتوں کا ہاتھ. لیکن بہرحال اچھی طرح سے جھنجھوڑ کر ہر ایک کے کان کے پاس گویا منہ لے جا کر غدیر کا اعلان سنایا گیا. 1,20,000 مرتبہ. جہاں تک پیغمبر کا خطبہ چل رہا تھا تو پھر بھی لوگ صبر کیے بیٹھے ہوں گے. 3 دن گزر گئے، پیغمبر یہاں سے ہٹ نہیں رہے، اور جب تک کہ پیغمبر نہ جائیں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کتنا لوگ گھبرا رہے ہوں گے. اور یہ سب حج کر کے آ رہے ہیں. حج کرتے ہی حاجی کا دل چاہتا ہے پر لگیں اور ایک مرتبہ وہاں سے اڑ کے اپنے گھر آ جائے. میرے سامنے ہی کی صف میں اتنے سارے حاجی بیٹھے، یہ ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ، لیکن وہ خود بھی گواہ. ارے ہم اور آپ تو کیا گواہ ہوں گے. معصوم کی حدیث کا حج سے جتنا پہلے مکے میں آ کے رہو ٹھیک، کوشش یہ کرو کہ حج ہوتے ہی مکہ چھوڑ دو. ارے جس سرزمین پہ آنے کے لیے تڑپتا ہے انسان، ساری زندگی کی تمنا امام کہہ رہے مکہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کہا اس لیے کہ حج سے پہلے ٹھیک ہے، حج کے بعد تم احترام مکہ رکھ ہی نہیں پاؤ، دل بھی چاہے گا تو نہیں رکھ پاؤ. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. چنانچہ یہ 1,20,000 ہوائی جہاز سے حج کرنے نہیں آئے ہیں، پیدل آئے ہیں. پتہ نہیں کب اپنے گھر والوں کو چھوڑا، جانے کی جلدی ہے لیکن پیغمبر نے چپکا کے بٹھا دیا. ارے کیوں نہیں جاتے؟ کابی من کن تو مولا. پورا نہیں ہوا ہے کچھ لوگ. ایسی حدیث. اب بتائیے اس سے زیادہ کوئی حدیث یاد دلانے کا اچھا طریقہ ہوگا؟ بھول گئے مسلمان، بھول گئے. لیکن عمار یاسر والی حدیث اتنی مشہور تھی، وہاں کتنے لوگ گواہ تھے. کون دیکھنے والا تھا؟ نہ پیغمبر نے کسی کا کندھا جھنجھوڑا، نہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوایا عمار کا، نہ کانوں کے قریب منہ لے جا کے یاد دلائے. لیکن اتنی مشہور حدیث کہ حاکم شام کو وہ چلتا ہوا جواب دینے کی ہمت نہ ہو. کہہ رہے تم کیا مجھ سے کہنے آ رہے ہو؟ حدیث ہی ضعیف ہے. نہیں، حدیث صحیح ہے، ماننا پڑا. اتنی مشہور تھی یہ حدیث. یہ بھی ایک طریقہ تھا اللہ کے رسول اہل بیت کی امامت کو محفوظ رکھنے کا. ایک طریقہ یہ بھی استعمال کیا کہ ہر جگہ مولا کا نام نہیں آیا. کبھی انڈائریکٹ طریقے سے اس طرح سے مولا کی حقانیت کو ثابت کیا. کیونکہ اس حدیث میں عمار کا نام تھا تو کسی کو شک بھی نہ گزرا کہ اگر یہ حدیث ہم اپنی اولاد کو منتقل کر رہے تو آگے جا کے یہ ہمارے گلے میں پھندا پڑنے والا. کیونکہ یہ جتنے لوگ آئے تھے سب شام کے لوگ تھے. شام کے لوگوں کے پاس ایسی کسی حدیث کا گزر ہی نہیں ہے جس کا کوئی تعلق اہل بیت سے ہو. مگر یہ حدیث بے ضرر لگی، بے ضرر. بھئی عمار کے بارے میں حدیث، عمار ویسے ہی 110 سال کے ہو چکے ہیں. صفین کے میدان میں جب عمار آئے تو 110 سال کے تھے. ویسے ہی مرنے والے، موقع ہی نہیں آئے گا. چلو عمار والی حدیث چلنے دو. ہر حدیث رسول کو روکیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. مولا والی حدیثوں کو روکا، اہل بیت کی حدیثوں کو روکا، عمار کی حدیث کو بے ضرر سمجھ کے چلنے دیا، وہی گلے میں پڑ گئی. یہ بھی ایک جواب بعض علماء قرآن کا دیتے. یہ میرا موضوع نہیں، لیکن ایک جملہ اگر آ رہا ہے تو بتا دیں کہ اگر قرآن میں اس انداز سے صاف صاف میرے مولا کا نام آ جاتا تو شاید پھر قرآن اس انداز سے ہم تک آتا ہی نہیں. اس لیے اس طریقے سے پروردگار نے تذکرہ کیا کہ دشمنوں کو بھی قرآن بے ضرر لگا. اب وہ بے ضرر قرآن کے اندر کتنے واضح اشارے وہ بات کی چیز ہے. تو ہمارے یاسر بے ضرر لگی حدیث، پھیلانے دو، پھیلنے دو. ہر حدیث روکیں گے تو یقیناً مجمع کہے گا کیا رسول نے زندگی میں کچھ کہا ہی نہیں. مگر اب جو گلے میں پڑی تو اتنی مشہور ہو چکی تھی. کیا کہا؟ جو آج کل ہمارے یہاں نئے نئے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں اس کی بنیاد کہا حدیث صحیح. یقیناً رسول نے کہا کیا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا یہ حدیث کس دن رسول نے ارشاد فرمائی؟ جس دن مسجد النبوی بن رہی تھی. ہر
صحابی سے کہا کہ سامنے جو پہاڑ ہے ایک ایک پتھر یہاں سے کاٹ کے لانا تبھی مسجد بنے گی. ایک ایک مٹھی خاک ہی سے بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں. چنانچہ یہ زلزلہ زدگان کبھی یہ 5-5 اور 10-10 روپے اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے. کوئی اپنی جگہ یہ نہ سوچے کہ میری حیثیت کیا کہ میں دوں. میں پہلے 14 دن فیصل آباد میں تھا. زلزلے کے تیسرے دن فیصل آباد کے سارے فقیروں نے یہ طے کیا کہ آج جو ہمیں بھیک ملی ہے ایک دن کی بھیک جو ہے یہ زلزلہ زدگان کے لیے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لا کے انہوں نے دیے تھے. لیکن خیر آپ کہیں گے مولانا آپ نے غلط مثال دی. ہم تو وہ جوڑیا بازار کے ٹھیلے والی گھڑیاں پہنتے ہیں, ان کے ہاتھ میں راڈو گھڑیاں بندھی ہوتی ہیں, موبائل کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. بعض فقیر تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم کریڈٹ کارڈ بھی قبول کر لیتے ہیں. خیر تو یہ تو ایک بیچ میں ضمنی بات آ گئی. ہر آدمی ایک ایک پتھر لائے گا. وہ آسان نہیں تھا پہاڑ کاٹ کے پتھر اٹھا کے لانا, جبکہ مسلمان آلریڈی واقع زدہ تھے. عمار یاسر جوش میں 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. پیغمبر نے کہا اے عمار. عمار کو سب سے زیادہ خوشی تھی. عمار واحد مسلمان سے جن کا بابا بھی شہید ہوا, جن کی ماں بھی شہید ہوئی مکے کی زندگی. ان سے زیادہ آزاد اسلامی ماحول کی قدر کس کو ہوگی. چنانچہ پیغمبر نے جوش کو دیکھ کے یہ کہا جس دن مسجد النبوی بنی. اب حاکم کے گلے میں پڑی حدیث تو کیا جواب دیتا. حدیث بالکل صحیح ہے. پھر تو اس کا مطلب ہم باغی گروہ, تو ہم کہاں سے ہوئے؟ عمار شہید کیوں ہوئے؟ ہم عمار کو تو مارنے نہیں آئے تھے. کہا شہید اس لیے ہوئے کہ وہ علی کے لشکر میں شامل ہو کے ہم سے جنگ کرنے آئے. تو کہا قاتل علی ہوئے نا, نہ وہ عمار کو لے کے آتے نہ وہ ہمارے ہاتھوں مارے جاتے. گرچہ مولا نے اس کا ایک جواب تو دے دیا, لیکن شام کا لشکر تو مطمئن ہو گیا نا. یہی طریقہ آج بھی, چاہے وہ عزاداری کے خلاف کوئی بات ہو, چاہے وہ امامت کے خلاف کوئی بات ہو, چاہے وہ معصومین کے رتبے اور درجے کے خلاف کوئی بات ہو, چاہے وہ آج ہمارے نظام دعا کے خلاف کوئی بات ہو, چاہے مرجعیت کے خلاف. سوال یہ پیدا ہوتا کیا اللہ اور رسول اور امام کوئی انتظام نہیں کیا انہوں نے کہ لوگ اس قسم کی گمراہ کی ہوئی باتوں میں صحیح اور غلط کو پہچان سکیں؟ پہلا فراڈ عوامی طور پر, یہ عوامی پیمانے کی بات نہیں تھی. صحیح معنوں میں نے 2-3 مثالیں دی کہ اس سے پہلے بھی 2 نمبر کی باتیں کی گئی محدود مجمع میں. صحیح معنوں میں قرآن نیزوں پہ بلند ہوا. یہ بالکل کھلم کھلا حاکم کے لشکر نے بھی دیکھا, مولا کے لشکر نے بھی دیکھا. لیکن قرآن کے ساتھ فراڈ خالی یہ نہیں ہے کہ اسے نیزوں پہ بلند کیا جائے. قرآن کے ساتھ فراڈ یہ ہے کہ قرآن کو غلط استعمال کیا جائے. قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ ثقلین میں جو قرآن کے ساتھی علی ہیں ان کے خلاف قرآن استعمال کیا جائے. قرآن آئے ہی نہیں اس کے خلاف. لیکن نیزوں پہ قرآن بلند کرنے سے لے کر آج قرآن کی آیتوں سے من مانے مطلب نکالنا, یہ ایک ہی فکر چلی آ رہی ہے. تو جیسے وہاں پر مولا تھے جو یہ بتا رہے تھے, اچھے خاصے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی قرآن بات تو صحیح, آؤ خالی نیزوں پہ قرآن بلند نہیں ہوئے, ساتھ میں ایک نعرہ بھی تھا, چھوڑو اپنے جھگڑے, آؤ اسی قرآن سے فیصلہ کر لو. کتنی پیاری بات. لیکن مولا تھے جو بتا رہے ہیں کہ یہ پیاری بات غلط جگہ پر غلط طریقے سے کہی جا رہی ہے. لیکن جب مولا دنیا سے چلے جائیں گے اور قرآن اسی انداز سے غلط استعمال ہوگا تو کیا اللہ نے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ جو عقیدہ امامت کے لیے ہماری بنیاد ہے وہ کہاں گئی؟ امام کی ضرورت اسی لیے کہ محافظ شریعت ہو, لوگوں کو گمراہی سے بچائے. ضرورت ہے, عقل کہتی ہے کوئی نظام بنایا ہوگا, اسی کا نام ہے نظام اجتہاد اور نظام مرجعیت. لیکن اگر 37-38 ہجری
قرآن نیزوں پہ ایک بار بلند ہوا تو اتنا اہم نہیں تھا مسئلہ، ایک بار. اور اگر آج دور جدید میں روزانہ قرآن نیزوں پہ بلند ہو رہا، ہر آدمی کی آپ بات سنیے وہ کنفیوز نظر آئے گا. تو آج تو اجتہاد کی اہمیت اور بڑھ گئی. یہی وجہ، اب سنیے جملہ، یہی وجہ یہ پوری تاریخ تشیع میں اجتہاد کے خلاف اس طرح سے ہم نے پروپیگنڈا ہوتے اور موومنٹ بنتے نہیں دیکھا جیسے اس دور میں دیکھ رہے ہیں. وجہ یہی، جیسے امامت کے مرحلے جو کربلا میں ظلم ہوا آل محمد پر، وہ کبھی نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وجہ یہی کہ دشمنوں کی ساری سازش اسلام کو نیست و نابود کرنا. بڑا عیاری کے ساتھ ایک نقشہ بنا کہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا جائے، مگر رکاوٹ سب سے بڑی حسین کا وجود تھا. جتنی بڑی رکاوٹ تھی اتنا بڑا ظلم ہوا. فطری بات، آپ کو ایک جگہ سے جانا ہے، بیچ میں رکاوٹ، کمزور رکاوٹ ہے، آپ کم طاقت لگائیں. جتنی رکاوٹ کی طاقت بڑھتی جائے گی اتنی طاقت آپ کو بڑھانا پڑے گی. دیوار راستے میں آ گئی تو آپ کو بلڈوزر چاہیے ہوگا، اور ایک قنات کے ذریعے سے راستہ روکا گیا، ایک کوہنی ماریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. آج کے دور بار بار دل چاہ رہا ہے کہ امامت سے اس کی مثالیں پیش کروں، وقت نہیں. آج کے دور جو بھی نقشہ دشمنان اسلام نے اسلام کو ختم کرنے کا بنایا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نظام اجتہاد آ رہا. تو پوری تاریخ تشیع 1200 سال کی دیکھ ڈالی، ایک سے ایک ظالم اور خونخوار آپ کو نظر آئے گا. اسلام کی تاریخی یہ کہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، بانچھوں پہ خون لگا ہوتا، دانتوں سے اور زبان سے خون ٹپک رہا ہوتا، اور یہ سارا خون محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کا ہوتا ہر دور. مگر مرجعیت کے خلاف، اجتہاد کے نظام کے خلاف اتنی بھرپور اور طاقتور آواز اس سے پہلے ہمیں کبھی نظر نہ آئی. اگر ایک مختصر سا عرصہ وہ دیکھیں جو ملا امین استرابادی سے شروع ہوا اور شیخ یوسف بحرینی پہ جا کے تقریباً مکمل ہوا، اس کے بعد اکا دکا مثالیں رہی، لیکن تو یہ بھی مشکل سے 150 سال کا عرصہ نکلتا جب اخباری مذہب سامنے آیا اور طاقتور ہوا. لیکن وہ اخباری مذہب جس انداز سے وہ اخباری مذہب تھا، وہ نظام اجتہاد کے اس انداز سے خاتمے والا نہیں تھا. یعنی اس اخباریت کو قبول کرنے کا مقصد اجتہاد سے زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا. آج جو اخباری مذہب ہمارے ہاں سو کالڈ ہے، وہ تو صرف ایک جملے کا نام، مجتہدین کی بات ماننا حرام ہے، مرجی اور مجتہدین غاصب ہیں، یہ ان کا حق ہی نہیں جہاں کہ وہ بیٹھے. جیسے ایک شش امامی گروہ کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ 7ویں امام کو مانتے بھی نہیں، جاتے ضرور تھے ان کے روضے پر. مانتے نہیں تو کیوں جاتے ہو؟ صرف توہین کرنے کے لیے. ایک مشہور تھا، اب تو خیر حالات دنیا اتنے بدل گئے کہ اس کی ہمت بڑے بڑوں میں نہ ہو. تو آج جو سو کالڈ اخباریت آ رہی، خیر کافی اب کنٹرول ہو گئی، ضرورت ہی نہیں ہمیں نظام اجتہاد کی. وہ تو فقط ایک جملے کا نام ہے، نہ کوئی عمل کرنا ہے، نہ کسی فقہ اور شریعت کی ضرورت، صرف ایک چیز کا نام ہے مجتہد اور نظام اجتہاد سے جان چھوڑانا. کہیں سے ان کو یہ خبر مل گئی کہ شیعت میں ایک گروہ گزرا، اخباری قابل احترام علماء کرام، ایک گروہ گزرا جو اجتہاد کو نہیں مانتا. لیکن یہ ان کو نہیں معلوم کہ اجتہاد کو نہیں مانتا تو وہ کیا کہتے ہیں.
وہ تو اجتہاد سے زیادہ بڑی زحمت میں ہم کو اور آپ کو ڈالتے ہیں. لیکن وہ جو 150 سال یا 200 سال کا زمانہ، ملا محمد امین استرابادی صاحب کتاب فوائد المدینہ، وہاں سے لے کے ان کا سمجھیے اختتام ہو گیا شیخ یوسف بحرینی الحدائق الناظرہ کے مؤلف تک. بس پھر بحیثیت فکر یہ ختم ہو گئے، لیکن وہ بھی اس انداز سے کبھی آئے نہیں جو آج کل ہے. جتنی زیادہ اس دور جدید میں اجتہاد کی اہمیت بڑھ گئی کہ خیر نہیں، اپنوں سے بھی آپ ایسی بات سنتے ہیں کہ میں تو یہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ہر مجلس سے اٹھنے والا آدمی کنفیوز ہوتا، ہر لیکچرز کے پروگرام سے اٹھنے والا آدمی پریشان ہوتا. ضرورت ہے ایک ایسے نظام کی جو غیبت امام ہے، اس قسم کی گمراہیوں سے امام کے ماننے والوں کو بچائے. اور تو بات ابھی آ ہی نہیں رہی. دور حاضر میں اجتہاد کی اہمیت اور زیادہ بات تو ابھی نہیں آ رہی. ابھی تو یہ آخری جملے کہ اس کو ایک اور انداز سے پہچانے، ایک اور حوالے سے. کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا کہ مخالف اس کے کتنا پیچھے پڑا ہوا. شیعت کے پاس مختلف گروہ علماء ہیں، مجتہدین ہیں. پاکستان کی حد تک تو خیر کوئی مجتہد نہیں. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، یہ پوری شیعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ماحول بنا، پوری شیعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ آج نجف اشرف کے حوزے کی اہم ترین 4 شخصیتیں جن کو ساری دنیا تشیع مانتی ہے. پاکستان میں تو غالباً ڈش یا کیبل پہ المنار آتا ہے، کس انداز سے بڑے احترام کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حافظ بشیر نجفی کہے. وہ عرب کس احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، اس احترام کے ساتھ ہم نام نہیں لیتے. لیکن اصل بات یہ کہ 4 اہم ترین اس وقت کے مراجع نجف اشرف کے حوزے، ان میں سے 2 کا تعلق پاکستان کے علاقے سے. آیت اللہ العظمیٰ حضرت آقا سیستانی حافظہ اللہ الشریف، نجف کے حوزے کی اہم ترین شخصیت، لیکن بہرحال ایرانی. آیت اللہ العظمیٰ آقا سید سعید طباطبائی الحکیم، وہ معروف آیت اللہ محسن الحکیم کے نواسے. اور پچھلے سال 2 سال پہلے 1 رجب کو شہید ہونے والے آیت اللہ باقر الحکیم کے بھانجے عرب. لیکن اس کے بعد جو 2 نام آتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو 2 نام آتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آقا حافظ شیخ بشیر نجفی پاکستان، آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض پاکستان. تو نجف کے اور قم کے حوزے کو ملائی اور شیعہ تاریخ میں کچھ مدت کے لیے مرجعیت حلہ بھی گئی، کربلا بھی گئی، سامرہ بھی. لیکن پوری شیعہ تاریخ میں پہلا موقع کہ ہمارے خطے کے 2 عالم اتنے بڑے رتبے پہ پہنچے کہ مرجع بنے. حوزہ علمیہ نجف اشرف بنیادیں جو 4 ستون ہیں، ان میں سے 2 وہ ہیں صاحب تقلید ہیں. اور غالباً پاکستان میں ان کے مقلد اتنے نہیں ہیں جتنے عرب دنیا میں. لیکن یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ میری زبان پہ جملہ آ گیا کہ پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو جغرافیائی خطہ یہاں نہیں ہے، لیکن علماء، ذاکرین، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، بیوروکریسی میں لوگ، کریم آف دا نیشن. اب دیکھ لیجیے پھر عوام
عوام میں بھی، عام مومنین، مسجدوں میں باقاعدگی سے جانے والے نمازی، جلوس ہائے اذا میں شریک ہونے والے ماتمی، ماتمی انجمنیں بنانے اور چلانے والے مومنین، اب یہ سب کو ملائیے اور یہ دیکھیے گا کبھی کہ دشمن جب ٹارگٹ کلنگ شروع کرتا تو وہ کسے زیادہ بڑا ٹارگٹ بناتا؟ اس کے خیال میں اس قوم کو کمزور کرنے کے لیے، اس قوم کو کس سے محروم کرنا، اور کنہیں وہ آسان شکار نظر آتا ہے پھر بھی چھوڑ دیتا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ پہچاننے کا کہ کم از کم دشمن کی نگاہ، ہو سکتا ہے کبھی دشمن کا بھی اندازہ غلط ہو، دشمن کی نگاہ کون زیادہ بڑا خطرہ ہے پہلے سے چھٹکارا پاؤ، کون چھوٹا خطرہ۔ لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اب یہ علماء کرام بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھ کر مجھے ایک حدیث وہ یاد آ رہی جو آپ کے لیے نہیں، اسے آپ شاید سمجھ بھی نہ پائیں۔ وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ حدیثوں کے حوالے سے یہ حدیثوں میں بعض اوقات ٹکراؤ ہوتا۔ ابھی تو بات تھی لیکچرز، مجلسیں، ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا، لیکن کبھی امام ان کی ایک حدیث میں کچھ ہے اور دوسری میں کچھ، اور ایسا بھی نہیں دو الگ الگ امام، ایسا بھی ہے، لیکن کبھی ایک ہی امام، وہ ہمارے نوجوان اور بچے جو کتاب تہذیب الاسلام یعنی حلیت المتقین کے دیکھنے کے عادی، اس کے اندر ایسی آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی۔ ایک ہی صفحے میں لکھا کہ ایک امام فرماتے ہیں سیاہ جوتا مکروہ ہے، دوسرے کہتے ہیں لا باس فیہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو ایک مسئلہ اس وقت تو ذرا آسان ہے جب ایک حدیث طاقتور ہے اور ایک کمزور، اگر دونوں حدیثیں طاقتور نظر آ رہی تو ہمارے یہاں اصول فقہ میں باقاعدہ چیپٹر کہ جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے، اذا تعارض تساقطا نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہو جائے دونوں چھوڑ دو، پہلے اس کا علاج کرنا، پھر بھی حل نہ ہو تو پھر ایک مسئلہ بنتا، اور جو علاج کیسے کریں گے، دو حدیثیں کیسے ان کو ملائیں گے، ان میں ایک یہ کہ اگر ان میں سے کوئی حدیث ایسی جو اس زمانے کے ان فقہائے کرام کے فتوے کے مطابق ہے جنہیں ظالم حاکم بنو امیہ اور بنو عباس نے امام کے مقابلے میں لا کے بٹھایا تھا اور پروموٹ کیا تھا، ان سے مسئلہ پوچھو گے ہر مسئلے پہ 1 درہم ملے گا، ہر جگہ ان کی شہرت تھی، ان کی شہرت کو پھیلایا گیا تھا۔ تو ایک اصول یہ کہ اگر دو حدیثیں، ایک میں کہا یہ چیز حلال ہے، ایک میں کہا حرام، تو کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ یہ نہیں ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے ما وافق العامہ فترکوہ، کہ جو اس عام عالم کے فتوے سے مل رہی ہے اس کو چھوڑ دو اور دوسری کو لے لو، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ضد ہے یا عناد ہے یا دشمنی، اس لیے کہ ان علماء نے فتوے دینے کی جو مشین لگائی تھی یا کمپیوٹر فٹ کیا تھا، اس کی فیڈنگ میں یہ تھا کہ جو جعفر ابن محمد کا ہے اس کے خلاف فتویٰ دینا، انہوں نے اصول ہی یہ بنایا، ان کی فقہ میں کوئی اصول اس وقت نہیں تھا، چنانچہ جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا شاگرد کو دوڑاتے تھے جا کے دیکھ کر آؤ یہ شیعوں کا چھٹا امام کیا کہہ رہا ہے، وہ کوئی بہت بڑا شہر تو ہے نہیں مدینہ، اتنا منا سا ہے کہ آج جو مسجد نبوی ہے نا اس میں پورا مدینہ شہر تھا رسول اللہ کے زمانے میں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو چھٹے امام کے زمانے، جاؤ پوچھ کے آؤ، وہ فتویٰ وہ آ گیا کہ جعفر ابن محمد تو کہہ رہے یہ حلال، فوراً کہا تم نے کیا پوچھا تھا مسئلہ، یہ حرام، کوئی دلیل، کوئی قرآن، کوئی اصول نہیں، اصول ہی یہ بنایا۔ آخر میں بڑے حسرت کے ساتھ یہ آدمی کہتا مجھے پوری نماز میں جعفر ابن محمد کے سارے مسئلے معلوم ہو گئے، چنانچہ میں نے سب کے الٹ فتویٰ دیا، صرف اتنا پتہ نہیں چلا کہ جعفر ابن محمد اپنے چاہنے والوں کو
رکوع کے عالم میں آنکھ کھلی کر رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ بند کرنے کا. چنانچہ میرا فتویٰ اس میں ابھی کچھ نہیں. کاش یہ مجھے معلوم ہو جائے تو اس میں بھی میں فتویٰ دے دوں. تو باقاعدہ یہ ایک اصول ہے کہ اگر تو حدیثیں ٹکرائیں تو اس لیے لینا ہے وہ والی حدیث جو عام اس سے ہٹ کر کہ ان لوگوں نے اسی طریقے سے شریعت بنائی. اسی سے ہمیں پتا چلا صحیح کیا ہے غلط حدیث کیا. یہ 2-3 مثالیں جو میں نے دی. دشمن ہماری قوم کے کس سیکشن کو زیادہ اپنا ٹارگٹ بنا رہا. ایک تو عام شہادتیں ہوتی اس میں تو اسے ہوش ہی نہیں, لیکن جو ٹارگٹ کلنگ اسی کو ٹارگٹ بنا رہا ہے جو خطرہ. دشمنان اہل بیت امام کے زمانے سے طریقہ رکھا. چنانچہ آج جتنا زیادہ اجتہاد کے خلاف کام ہو رہا, بہت زیادہ وقت گزر گیا بس میں اختتام پہ آ رہا ہوں, یہ اتنا زیادہ کام خود اس بات کی دلیل کہ اس دور جدید میں دشمنان اہل بیت کے لیے ہمارا نظام اجتہاد گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی, یہ ان کے لیے اتنی بڑی رکاوٹ ہے. گھر کے رسول نے یہ جناب سعد ابن معاذ کے لیے کہا تھا, یا معاذ انت شہن فی حلوق الکافرین, تو کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی, جب تک تو موجود ہے نہ انہیں اٹھتے چین ہے نہ بیٹھتے چین. آج جتنا پروپیگنڈا, کبھی تو ایسے انداز سے مرجعیت پہ حملہ ہوتا کہ ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں جا رہی. جیسے حاکم شام کا ذہن نہیں گیا کہ عمار کی شہادت کی حدیث اگر میں شام میں پھیلنے دے رہا ہوں تو آگے جا کے یہ کیا بنے گا مسئلہ. عمار ایک الگ صحابی, کبھی ایسے انداز سے حملہ ہوتا ہے جس کی ایک چھوٹی مثال دے کے آج کا درس ختم کرو. اگر کبھی, اور بہت خطرناک یہ بات ہے, لیکن بظاہر اس کا نظام اجتہاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ملتا. نظام اجتہاد الگ چیز ہے اور جنوں سے ملاقات ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر دیکھیے تو آگے جا کے یہ وہیں مل رہا. دنیا کے ایک علاقے میں ایک صاحب کو ایک جن مل گیا. ہمیں ملتا تو ہم تو پٹ سے گرتے اور جھٹ سے مر جاتے یا کم از کم بے ہوش ہو جاتے. ایک صاحب کو مل گیا جن, اور ایسا جن ملا جس نے یہ کہا کہ میں اتنا بوڑھا ہوں کہ میں کربلا تک میں تھا. یہ زعفر جن کی بات نہیں ہو رہی ہے, اسے ایک طرف رکھیں. میں تو کربلا میں بھی تھا اور میں نے پوری جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی. اتنی اس کی عمر. بوڑھا تو میں غلط کہہ گیا. بوڑھا ایک لفظ اعتباری ہے. اگر انسان کی عمر 100 سال ہوتی ہے تو 80 سال والے کو بوڑھا کہیں, اور اگر کہیں 40 سال میں لوگ مر جاتے ہیں تو 30 والا بوڑھا, اور کسی علاقے میں اگر 800 سال کی عمر ہوتی ہے تو 100 سال والا تو ابھی بچہ ہوتا. چنانچہ حضرت نوح کا ایک واقعہ ہے نا, ایک عورت نے آ کے شکایت کی, یا نبی خدا تعویذ دیجئے, دعا بتائیے, وظیفہ بتائیے. بھئی کیا, کس کے لیے؟ کہا میرے بچے ہوتے تو ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. یہ بھی ایک بیماری ہے بعض خواتین کو, جسمانی بیماری. مثلا ہمارے یہاں کوئی عورت آتی, ہم پوچھتے ہیں کتنے دن زندہ رہتے ہیں. پیدائش ہوتی ہے, ولادت ہوتی ہے, 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں مر جاتا ہمارے یہاں. حضرت نوح نے پوچھا بھائی کتنے ہو کے بچہ کتنی عمر ہو کے مرتا؟ کہا بہت ہی چھوٹا, ننھے منھے, کوئی 100 سال میں مر جاتا ہے, کوئی وقت 125 سال میں مرتا ہے, کوئی خالی 150 سال میں مر جاتا ہے. یا نبی خدا دیکھیے اتنے ننھے منھے معصوم بچے. اب اس کے لیے جہاں 2500 سال کی عمر تھی تو 100 سال کا تو یقیناً بچہ ہی ہوا. تو یہ لفظ میں نے تو ایسے کہہ دیا کہ ہمارے اعتبار سے 1200 سال کا جن بہت بوڑھا ہو سکتا ہے, وہ ابھی جوان ہی ہو. خیر, اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہمیں کیا لینا دینا, اس کے زہر سے. وہ جن تھا کہ یہ صاحب فراد کر رہے تھے کہ یہ صاحب خود بھی دھوکے میں آ گئے. چنانچہ بڑی شہرت ہو گئی, بلکہ
اس علاقے میں تو اس جن نے کچھ ایک آدھ مجلس بھی پڑھ دی اور کربلا کے واقعے میں کہا کہ یہ آپ کے علماء غلط کہتے ہیں. کربلا کا واقعہ اتنا مظلوم، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے کربلا کے جس واقعے کو چاہے غلط کر دے. ایک طرف کربلا ہماری رگ حیات ہے، دوسری جانب ہر سرجن کو اور ہر قصائی کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ آؤ کربلا میں اپنا چھرا چلاؤ. ایسے تجربے دوسری چیزوں پہ کیے جائے جو کم ہیں. رگ حیات تو انہوں نے بھی ڈائریکٹ کربلا پہ حملہ کیا. میں کربلا میں جو آپ کے علماء پڑھتے ہیں ان کی مجلس ہے، واقعہ پڑھ رہا ہوں، مثال نہیں دے رہا ہوں کہ جی کربلا میں حضرت علی اصغر کی شہادت اس طرح ہوئی نہیں. یہی غلط ہے کہ امام مظلوم نے پانی مانگا تھا اور اس کے بعد جو ان کو کہنا تھا کہنا تھا. اب عام آدمی کو تو اندازہ بھی نہیں کتنا بڑا فتنہ. اب وہ جن ہر آدمی ان سے ملاقات کا متمنی ہے اور وسیلہ بیچ والے صاحب ہیں. اب ان کی خوشامد کی جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں جوڑے جا رہے ہیں، لیکن میں بات کو بہت مختصر کروں. اب بظاہر اس کا نظام اشتہار سے کوئی تعلق ہی نہیں، بہت گہرا تعلق. اس لیے کہ جب یہ جن صاحب اپنی زبان کھولیں گے اور کہیں گے کہ میں تو خود چھٹے امام کے درس میں بیٹھا تھا جب امام نے فلاں چیز کو حلال کہا تھا اور پتہ چلا سارے مجتہد اس کو حرام کہہ رہے ہیں، آپ ان علماء کی بات مانیں گے جنہوں نے امام کو دیکھا تک نہیں؟ ان کے باپ کیا، دادا کیا، پردادا کیا، سکڑ دادا کیا، پکڑ دادا کیا، کسی نے نہیں دیکھا. حدیثیں پر یہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی 2 حدیث ہے، ہمارے اعتبار سے حرام والی حدیث زیادہ ہے. اسے مانیں گے کہ اسے مانیں گے جو آئی وٹنس خود بیٹھا ہے امام کے پاس، خود امام سے سن کے آ رہا. اگر ایسا کوئی جن ہے تو خالی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سارے مراجع کے فتوے کے خلاف وہ جو بات کہے گا وہ بات حجت بنے گی. وہ تو ڈائریکٹ امام سے سن کے آیا. مگر دوسری بات یہ ہوگی کہ پہلا جملہ یہ آئے گا کہ جب امام کا زمانہ دیکھے ہوئے اور امام کے صحبت میں بیٹھا ہوا آدمی ایک بات بتا رہا تو ہمیں مرجع کی ضرورت کیا، مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام مرجعیت کا نام نہیں ہے. چونکہ امام اس وقت نہیں ہے تو مجبوراً ہم مراجع کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر خود امام کا براہ راست شاگرد بظاہر ایک چھوٹے سے واقعے سے بات شروع ہوئی کہ ایک صاحب کو ایک ایسا بڈھا پھوس جن مل گیا جو اتنا بوڑھا تھا، لیکن ذرا اس کے قدم جمنے دیجئے وہ آگے آپ کے سارے نظام اشتہاد کے پرخچے اڑا دے گا. کیونکہ عقلی اعتبار سے بھی بات بالکل واضح اور عوامی اعتبار سے بھی میں نے اپنے کانوں سے یہ مسئلہ سنا، اپنے کانوں سے جملہ سنا. بس اسی جملے پہ میں آپ کے کانوں کی زحمت کو تمام کروں گا. یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں اتنی دیر سے. تو خلاصہ یہ آج کل پاکستان کے بعض علاقوں میں، بلکہ پاکستان کیا، جرمنی، ہالینڈ، لندن، انگلینڈ کے جو تقریباً سارے شہر ایک بہت بڑے مسئلے میں یہ مبتلا کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں غلط ہیں، ساری نمازیں غلط ہیں. غلط کا لفظ تو بہت ہلکا، یہ ساری نمازیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جو حلال زادے ہی نہیں. غلط تو پھر بھی ایک ہلکا جملہ کا. نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے، بات گئی ہمارے ماں باپ تک، بات گئی ان کے ماں باپ تک، بات گئی مراجع تک، بات گئی مراجع کے والدین. غلط پھر بھی ہلکا لفظ ہے ان کے نظریے کے مقابلے میں. اور کیا غلطی ہے کہ ان کا تشہد، چونکہ اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان علی ولی اللہ کہاں گئے؟ جو علی کی ولایت کو نہ مانے وہ حلال زادہ ہی نہیں. علی کی ولایت کو نہ مانے ایک جملہ، اور نماز کے تشہد میں یہ نہ پڑھے الگ بات ہے، دو بالکل الگ نظریے.
نماز کے تشہد میں نہ پڑھنے والا علی کی ولایت کو ان سے زیادہ مانتا، لیکن الفاظ کا کھیل کا، اس لیے یہ حلال سادے ہی نہیں۔ اب یہ تماشا تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس وقت اتنے جوش و خروش کے ساتھ کوئی صاحب ممبر سے یا اسٹیج سے یہ بات کہہ رہے تھے تو مجمع میں ایک نہیں 50 آدمی تھے جو کھڑے ہو کہ ہم نے آپ کے والد کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے تو زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا۔ تو پہلے آپ اپنے بارے میں طے کریں کہ کیا ہیں، پھر آ کے ہم سے کہیے گا۔ یعنی جہاں پہ ان کی بولتی بند کی، وہاں پہ عقل کی بات کی کہ ایسی چیز میں تبدیلی جو بہت پرانی ہو، بھئی پرانا اختلاف چلا رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، جو 1350 سال 1400 سال سے ایک سیٹ چیز چلی آ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے اس میں اتنی تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جو تبدیلی کرنے والے ان کے والدین تک کے زمانے میں چیز نہیں، نئی چیز آ رہی ہے اور فٹ ہو گئی، یہاں تک کہ کہا کہ ایسا مجتہد قابل تقلید ہی نہیں ہے جو اس کا فتویٰ نہ دے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اب بات ہوئی عام آدمیوں، عام آدمی کنفیوز ہوئی، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں یہ فتنہ، الحمدللہ مجموعی اعتبار سے ہمارا شہر کراچی محفوظ، ہمیں معلوم کہ نعوذ باللہ نہ ہمارے والدین کے رشتہ نکاح میں کوئی خرابی تھی، نہ ہمارے بزرگوں کی نماز غلط تھی، نہ ہمارے ماضی کے قابل احترام علماء اور مراجع غلط نماز پڑھتے تھے، ہمیں معلوم، لیکن جہاں یہ مسئلہ اس عام آدمی کو کنفیوز کر گیا، تو دلیلیں تو اتنی لا رہے ہیں کہ صحیح، وہاں جب یہ پتا چلا کہ دوسرے علاقے میں ایک ایسا جن ملا ہے جو کربلا سے لے کے اب تک ہے، تو باقاعدہ عوام نے یہ بات کہی کہ بھئی مسئلے مسائل کی باریکیاں تو چھوڑو، اس نے کربلا میں امام مظلوم کی نماز تو دیکھی ہوگی، باقی اماموں کی نماز تو دیکھی ہوگی، چلو اب یہ نہیں پوچھتے حلال کیا ہے حرام کیا، ہو سکتا ہے اس نے آدھا مسئلہ سنا، نماز تو واضح چیز ہے نا، اس سے جا کے کیوں نہ پوچھ لے کہ چھٹے امام کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب اگر یہ جن صاحب کہہ دیں کہ اس طرح پڑھتے تھے تو سارے مراجع فتوے ہی غلط نہیں ہوئے، نسل غلط ہو گئی، ہمارے سارے بزرگ کوئی بچا نہیں، خالی مرجے تک نہ رہا، ہمارے آپ کے بزرگ باپ ماں نانا نانی دادا دادی سب گئے خطرے میں، جن صرف اتنا کہہ دے کہ واہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں نے امام حسین سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کے پیچھے نماز پڑھی، سب نے تشہد میں جملہ کہا۔ اب بات بظاہر نہ اجتہاد سے کوئی تعلق نہ مرجعیت سے، کسی خوش عقیدہ آدمی نے کہا کہ یہ کربلا میں ایک جن تھا جیسے جناب جعفر جن، لیکن وہ کبھی آ کے فقہ اور مرجعیت سے ان کا کراس روڈ نہیں ہوا، یہاں ہوگا۔ اتنی سیدھی سادی اور موضوع سے ہٹ کے بعد آخری حملہ اس کا مرجعیت و نظام اجتہاد پر، تو یہ سارے کے سارے جیسے فیصل آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی ساری سڑکیں گھنٹہ گھر میں جا کے ملتی ہیں، تو یہ سارے آج کے دور میں جتنے فتنے ابھر رہے ہیں یہ سب جا کے نظام اجتہاد پہ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ یہی ہم کو سمجھانے کے لیے کافی کہ کوئی ہے جس کی آنکھوں میں ہمارا نظام اجتہاد اتنا کھٹک رہا، یا اس کے مذموم اور برے مقاصد کے لیے نظام اجتہاد اتنی بڑی رکاوٹ بن رہا کہ اس نے باقی سارے کام تو رکھے ایک طرف، تب پہلے اس کو ختم کرو پھر آئیں گے دوبارہ پرانے موضوع پر۔ خود موجودہ حالات اس نظام اجتہاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہوا اس مسئلے کو دشمنوں کے حوالے سے سمجھانا۔ اب آئیے خود معصومین کے حوالے سے سمجھیں کہ اس دور میں نظام اجتہاد کی اہمیت کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل میں گھڑی دیکھ رہا تھا کہ اگر 12 بج گئے ہوں تو ہمارا دوسرا درس آج ہی یعنی ہفتے کی شام کو ہوگا، 3 منٹ باقی، تو انشاءاللہ یہ والا موضوع اور پھر اس سے متعلقہ سارے سوالات، جو اصل موضوع تھا نظام اجتہاد کی اہمیت دور جدید، اس کے اندر میں نے کئی ایسی باتیں اشارتاً بھی کی وضاحتاً بھی کی جو کل جب میں ڈائریکٹ موضوع پہ بات کروں گا وہاں کام آنے والی ہے۔ تو کل کا عنوان انشاءاللہ 45 منٹ میں اس لیے مکمل ہو جائے گا
کہ آج کے بھی تقریباً آدھا گھنٹہ کل کے حوالے سے پھر جو سوال آپ کو کرنا ہے، سلونی کا دعوے دار تو نہیں، لیکن جتنی میری استطاعت علمی ہے طالب علمی کی حالت میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں۔ پروردگارا، خالی تیرے دین کو سمجھنے کے لیے جو اتنی رات گئے اس کثیر تعداد میں یہاں جمع، خدا بندہ ان کے اس جذبے کہ تو انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے، خصوصاً حق کو سمجھنے کے حق کو سمجھنے میں کسی سوء فہمی سے محفوظ فرما، دشمنان اہل بیت کے شر سے ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان کی ساری حاجتیں اور دلی مقاصد کو پورا فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں ہماری ان قلیل عبادتوں کو قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین درس، مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین اور حالیہ زلزلے کے شہداء کو اعلیٰ گلین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، اور ان تمام عملی اور فکری پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، ساری دنیا میں صحیح اسلام کو پھیلانے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔